اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی ہم آیت نمبر 19 سے لیں گے، اور ہم نے اسی لیے آپ کو کل بتایا تھا کہ تھوڑا سا ایک نظر ڈالیے گا آیت نمبر 19 پر کہ کتنی اہم کتنی ضروری بات بتائی گئی، اور اسپیشلی جو مخلص لہ الدین ہے کہ اپنے دین کو پیور رکھو کہ کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ہم دین کے اس ستون پر بات کریں گے کہ پیور کیسے رکھیں، کہ کوئی ملاوٹ والی باتیں نہیں کرنی، جس پر آیت نمبر 19 کو میں نے چھوڑا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ اسے ضرور پڑھ لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی انبیاء کرام آگ سے آپ کو نہیں نکال سکتے، جبکہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اس میں بندہ ناراض ہو جاتا ہے ہم سے، ہمیں تو خود ضرورت ہے، ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم آگ والے تو نہیں ہیں، اور یقیناً بہت سے اشارے تو ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں اپنے اندر منافقت دیکھتے ہیں، اپنے اندر کفر دیکھتے ہیں، اور ہمیں کیوں نہ چاہیے کہ کوئی ہماری سفارش کر دے، اور خدا نہ خواستہ ہم آگ میں جائیں تو کوئی ہمیں نکلوا تو سکے، تیاری تو رکھے نا کہ جی اگر ہوا اول تو بہت سارے چانسز لگ رہے ہوتے ہیں جہنم میں جانے کے۔ تو اس لیے غور کرنے والی بات ہے کہ جو میں نے چھوڑ کر گئی تھی آیت، کہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا آیت نمبر 19 سورہ زمر، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس حق ہو گیا ہو جس پر، حق ہو گیا ہو یعنی لازم ہو گیا ہو، یعنی اس کے کرتوت کھل کر سامنے آ گئے ہوں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہو، اعمال نامہ کھولنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے حق ہو گیا ہے اس پر فیصلہ، کیا چیز کا؟ کلمۃ العذاب، عذاب کا کلمہ اس پر حق ہو گیا ہے، یعنی اس کا ساری سوال جواب دیکھ لیا گیا۔ تو اے نبی، جس کا معاملہ اللہ نے سارٹ آؤٹ کر لیا، جو بغیر معافی کے مر گیا، اب کیا آپ بچا سکیں گے اس کو آگ سے؟ یعنی اللہ ہمیں سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا تو یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا کہ میں نہیں بچا سکتا، انہوں نے بار بار تو اپنے لیے کل کہہ کر آیتیں پڑھ لی کہ آپ کہہ دو کہ میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تو تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اے نبی کہہ دو کہ میں تو خود خوف کھاتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ نبی نے تو اپنا کام، اپنی ذمہ داری، اپنی بات پوری کر کے گئے۔ یہ اللہ جو آپ کو اور مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ افا انتا متکلم، اللہ کے نبی سے خطاب ہو رہا ہے وحی کے ذریعے سے کہ اے نبی، کیا آپ تنقذ، آپ بچا سکیں گے، من فی النار، جو آگ میں ڈال دیا ہو جسے، ہے کسی کے پاس طاقت، ہے کسی میں ہمت کہ جو اس کو آگ سے نکال سکے؟ تو اے نبی آپ نکال سکتے ہو۔ اور ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ روایتیں لکھنے والوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے دیکھ کر روایتیں لکھی ہیں، تو پھر تو یا تو ان کی مان لو یا اللہ کی مان لو، کہ اللہ کے نبی تو بالکل اپنا معاملہ طے کر کے جا چکے ہیں کہ نہ میں نکال سکتا ہوں، اور اللہ نے بھی ہم پر کلیئر کر دیا، حجت ہم پر تمام ہو چکی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ حجت ہم پہ تمام ہو چکی، نہیں تو ضرورت تو ہمیں بھی ہے کہ کوئی ہمیں سفارشی مل جائے اور کوئی ہماری شفاعت کر دے، لیکن ہو نہیں سکتا، اور حقیقت پسندی آپ کو بہت کام آئے گی اللہ کے معاملے میں۔ تو دیکھیں اس سے پہلے والی بھی بات کیا تھی جس پر ہم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک چانسز ہیں خوشخبری کے، کہ جو اللہ نے کہا کہ یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اتباع کرتے ہیں اس کے بہترین انداز کی، جس کے پاس جو بہترین پہلو ہے اس کے مطابق جب وہ اتباع کرتا ہے تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تو اتباع والے جنت میں جائیں گے، اور صرف سننے والے بغیر اتباع کے جہنم میں جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہو گئی۔ اگر آپ دو آیتوں کے کمپیریزن میں بھی چلے جاؤ تو بات کلیئر ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عقل والے وہ ہیں جو سنتے ہیں تو پھر عمل بھی کرتے ہیں، صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بنا لیتے ہیں اس کو، کہ سننا نہیں صرف پڑھنا ہے اور صرف ثواب جمع کرنا ہے۔ اللہ تو اتباع اتباع اتباع، اور اللہ تو آدم علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اما یاتینکم منی ہدی، اے آدم جب کبھی بھی آپ کے پاس ہدایت نامہ آئے گا، اما یاتینکم منی ہدی،
فمن تبع ہدایا، فمن تبع ہدایا، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہمیں رٹ لینا چاہیے. فمن تبع ہدایا، جس نے فالو کیا، صرف سنا نہیں ثواب کمانے کے لیے، ختم نہیں صرف کیا ثواب کمانے کے لیے. فمن تبع ہدایا، جس نے فالو کیا اس آرڈر کو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر ٹینشن، ڈپریشن، کوئی خوف، کوئی غم نہیں، آخرت کا بھی انشاءاللہ کوئی غم نہیں ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے گروپ میں، اللہ کے نیک بندوں کے گروپ میں شامل حال ہوں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے، اور ہم سنیں بھی غور سے اور اس کی اتباع بھی کریں. صرف سننا ہماری زندگی تک محدود نہ رہے. یا ایک اور جو اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ صرف علم حاصل کرنا، علم علم علم، تو صرف علم حاصل کر کے اور بندہ اگر اس کو فالو نہیں کرتا، اکارڈنگ اس کے وہ چلتا نہیں ہے، تب بھی وہ کیا فائدہ ہوگا ایسے علم حاصل کرنے کا. اور یہ ٹونٹ تو ہم پر بھی جاتا ہے نا، کہ ہمیں باتیں کرنی خوب آتی ہیں اور لوگوں کو پوائنٹس دینے بہت آتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کی امپلیمنٹ نہ ہو تو ہم سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہوگا. جس کو اللہ نے اولو الالباب کہا، عقل والا. عقل والا وہ ہے جو اپنی باتیں بھی لوگوں کو سنائے گا، لیکن اپنے آپ میں وہ اللہ کی آیتوں کو ضرور دیکھے گا. تو جناب اب پوائنٹ کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 19 کہ اللہ کے نبی آگ سے نہیں نکال سکتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں پہ حق بنتا ہے کہ آپ لوگ جب کبھی کسی مسجد میں، کسی مولوی سے، کسی کتاب میں پڑھیں، تو جیسے آپ لوگ دوسری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو کیا ان باتوں کو آپ نے مولوی سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرانا؟ یہ آیت نمبر 19 سورہ زمر آپ کے ہاتھ میں ہو، اور آپ روایت اور حدیث کو لے کر کہیں کہ جی مولوی صاحب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، اے نبی کیا آپ بچا سکتے ہو، نکال سکتے ہو، پناہ دے سکتے ہو، چھڑا سکتے ہو جس کو میں نے آگ میں ڈال دیا؟ تو اگر آپ کا مولوی کہتا ہے ہاں جی سجدہ کریں گے اور نکالتے چلے جائیں گے، تو آپ خود سوچئے گا کہ ہم پھر جاہلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم پھر بحث نہیں کرتے ہیں، ہمیں ایک کیلیبر پتہ چلتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات اس کے دل کو پہنچے اور آئندہ وہ اپنے ممبر پر جھوٹ سے بچ جائے اور خود بھی انشاءاللہ تعالی اس کی اصلاح ہو جائے. تو آپ غور کریں، عید آ چکی ہے اور اب شروع ہو چکا ہے ہمارے کام دھندے سارے، اور اب ہم نے جو ایک لوگوں کو سوچ دینی ہے، صرف درس کر کے کھڑے تھوڑی ہو جانا ہے کہ جی میں نے آج بھی 3 بجے کا درس دے دیا. ہم نے خود بھی زندہ رہنا ہے جب تک اللہ نے توفیق دی. زندہ کے 2 کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں. ایک زندہ وہ جو سانسیں چل رہی ہیں، ایک زندہ وہ جو قرآن کی روشنی میں کھڑے ہو کے اپنے فیصلے کرتا ہے، اور جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا وہ کام فوراً ہر پل کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے ریٹائرمنٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. جب تک کہ خدا نہ خواستہ ہماری زبان پر فالج نہ گر جائے، جب تک کہ خدا نہ خواستہ ہم بالکل ہی گئے گزرے نہ ہو جائیں، کیونکہ اب تو یہ میڈیا بھی ہے کہ ہم اس کے تھرو بھی اپنے بٹن کلک کر کے اور بہت سی چیزیں آگے بڑھا سکتے ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا کہ جب بھی آپ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی جب آپ وحی سے فارغ بھی ہو جائیں تب بھی آپ کو اپنے رب کی طرف محنت کرنی ہے اور آپ کو اپنے رب کی طرف راغب رہنا ہے. آج 2021 میں رغبت کا الگ انداز ہوگا کہ میں نے کس طرح سے لوگوں کو راغب کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے لوگوں کو راغب کرنا ہے، آپ کس کنٹری میں ہیں، آپ کس ایریا میں ہیں، کہاں پر لوگوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. بہت خوبصورت جنت کا وعدہ ہے، بہت خوبصورت محل کا وعدہ ہے، اور ہر ایک کو پیارے گھر تو پیارے ہی لگتے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت کا اعلیٰ محل، اعلیٰ سنگت، اعلیٰ لوگ، بہت پیاری محفل اور جماعت نصیب فرما دے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. بہت ہی پیارا وقت ہے کہ اس وقت ہم یہ کما سکتے ہیں. اس کی انسٹالمنٹ سمجھیں کہ ہم یہ 3 بجے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہماری انسٹالمنٹ قبول ہو جائے. وہ اتنا خوبصورت گھر ہے کہ ہم ویسے نہیں خرید سکتے، لیکن اللہ ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول کر لیں. تو جناب آج ہم نے 19 آیت میں سورہ زمر کی یہ پڑھ لی. اب آگے دیکھیے کہ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو میں اس گھر میں کھو چکی ہوں سوچ میں
یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے. واقعی اللہ تعالی ہم سب کو ایک ساتھ خوشیوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب کریں. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، کانشیسنس، جن کو ہر پل اللہ یاد رہتے تھے، جو نہ گالی بکتے تھے، نہ حق مارتے تھے، نہ وراثت کھاتے تھے، نہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے تھے، خود اپنے عیب میں ہی ان کا ٹائم اچھا نکل جاتا تھا. ہاں اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو ضرور دیکھنا. تو جو لوگ تقوی کی روش، جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب کے بارے میں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، یہ تمام ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ، اور لائف کو بھی انجوائے کرنا، کیونکہ پچھلی بھی آیتیں ہمارے لیے آ رہا ہے کہ للذین احسنوا، تو ان کے لیے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ ہمارا میرا کم از کم موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ بھائی صرف اللہ آپ کو آخرت کا وعدہ نہیں کر رہے، دنیا بھی اچھی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سب دنیا اچھی چاہتے ہیں. ہمارے پاس دنیا میں 1 سے 2 دن بھی برے گزرے نا، ساری پچھلی نعمتیں ختم، سوچ اس کی ختم. یہ جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، ایک دن لائٹ پوری چلی جائے تو آپ کو کوئی پچھلے دن یاد رکھ کر آپ اس پر پلیجر نہیں لے رہے ہوتے ہو کہ میں پرسوں بھی اے سی میں بیٹھی تھی، میں 4 دن پہلے بھی اے سی میں بیٹھی تھی، اور ہم روز رات اے سی میں سوتے ہیں. ایک دن آپ کے پاس سے سب چلا جائے، آپ کو پچھلے دن میں کوئی پلیجر نصیب نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم سب دنیا بھی اچھی چاہتے ہیں، آخرت بھی اچھی چاہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لائف بھی انجوائے کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈر کر، حدودوں میں رہ کر، لہم غرفن. ہمارے عربک میں تو پھر غرفہ کرتے ہیں نا، کمرہ، روم، ہوٹل کا روم، اپنے فلیٹ کا روم، غرفہ. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے اونچے شاندار کمرے، محل، کمرے، من فوقہا غرف، ڈپلیکس بول دیں، خوبصورت اونچائی کے باغ بول لیں، خوبصورت اونچے محل بول لیں، کہ یہ ان کے لیے ہوگا جو اپنے رب کے خوف میں جیتے تھے. بار بار میں ایڈیشن کر رہی ہوں کہ دنیا بھی اچھی طرح سے جائز طریقے سے انجوائے کرتے تھے، کیونکہ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں. صرف اللہ نے آخرت کا وعدہ نہیں کیا، اللہ حسین دنیا بھی دیں گے. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن اونچے محل ہوں گے. اور فنار کے کمپیریزن میں اس کا اپوزٹ بتایا جا رہا ہے. ایکچولی 19 کا اپوزٹ ہے یہ آیت. 19 میں فنار کی بات تھی اور 20 میں اونچے خوبصورت محل کی بات ہو رہی ہے. غرف مبنیہ، اور مبنیہ کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، بیان، یعنی بالکل کلیئر، کھلے ہوئے. آج کل تو آپ کو پتا ہے نا، شیشے کے پیارے پیارے محل ہوتے ہیں، پیاری پیاری ہوٹلز ہوتی ہیں، سب کھلم کھلا دکھ رہا ہوتا ہے. سوچئے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت جنت بنائی. اور میں ہمیشہ لوگوں کو اگزامپل میں بھی یہی دیتی ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے سے بھی گھر میں خوش ہوتے ہو، دال روٹی بھی کھا کر، لیکن وہاں تو بالکل انٹائرلی چینج معاملہ ہوگا کہ کوئی چھوٹے آپ کے پسندیدہ غریب گھر اور دال روٹی بھی نہیں ہوگی. ایک طرف رحمت ہوگی تو دوسری طرف عذاب ہوگا. درمیان میں کوئی چیز نہیں ہونی ہے کہ جی آج ہم کہیں کہ بے شک ہم اپنے گھروں میں کتنے پیسے والے ہوں لیکن غریب بھی اپنی لائف کو فن اور بہت ہی انجوائے کرتا ہے. نہیں جناب، وہاں پر کوئی غریب امیر انجوائمنٹ نہیں ہے. یا ایک آگ ہے یا پھر ایک رحمت ہے، اور وہ بھی بڑی کوالٹی، بہت ہی کوالٹی دی ہوئی لائف ہوگی. تو آپ غور کیجئے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو بالکل محروم نہ کرے اور ہم سب کو اس کا ساتھی بنائے. تو اللہ نے ایک طرف جب آگ کا ذکر کیا تو ایک طرف اونچے محل کا ذکر کیا، اور اس کی جب انسٹالمنٹ کا ذکر کیا تو پھر لفظ کیا تھے کہ الذین اتقوا ربہم. دیٹس اٹ، الذین اتقوا ربہم. کتنی ایزی. اگر یہ ہمیں قیامت میں پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بتا دیتے نا کہ صرف اتنے کام یہ نہیں کرنے، اس میں تم نے کانشیس رہنا تھا، سود نہیں کھانا تھا، رشوت نہیں لینی تھی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی تھی، نماز سمجھ کے پڑھنی تھی، تھوڑی سی تو نماز تھی، فرض نمازیں ہی سمجھ کے پڑھ لو اللہ کی کتاب کے مطابق.
اللہ کے اتنے سے عمل تھے تو پروردگار آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے. ہم روتے دھاڑتے فریاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب تو اپلیکیبل ہیں. اللہ میری ریزسٹنس میں تھے تو پھر مجھے کیا پرابلم تھا, میں نے کیوں نہیں کیا. تو آپ دیکھ لیجئے ہم پہ حجت تمام پہ تمام ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف الذین اتقوا ربہم پر یہ اونچے محل میں لیں گے, تجری من تحتها الانہار, نیچے سے اس کے نہریں بہ رہی ہوں گی. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ. جیسے اللہ نے کہا اے نبی آپ آگ سے چھڑا سکتے ہو, تو یہ جنت اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف بالکل نہیں کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والا, ہمیں اولو الالباب بنا دیجئے کہ ہم اس جنت کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ نے جب اتنی پیاری ان سین باتیں بتائیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں, ایمان رکھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں سین پر لے جا رہے ہیں کہ اچھا چلو دکھتی چیزوں کو دیکھ کر تم کو میری جنت کا ایمان آ جائے گا, تو پھر دیکھو سنو کہ میں کون ہوں, میری شان کیا ہے, میں کیسے تمہاری دنیا کو رنگین کرتا ہوں. شاید کہ تمہیں معجزات کی ضرورت نہ پڑے, شاید کہ تم اس جنت کو کمانے کے لیے مجھ سے محبت کر لو کہ میری اس کوالٹی کو دیکھ کر. تو دیکھ لیجئے کہ آگے کی آیت آپ کو کیا بتاتی ہے کہ دیکھو تمہیں دکھتا ہے یہ چیزیں کہ الم ترا, تمہیں دکھائی نہیں دیتا, الم ترا کیا نہیں تم دیکھ سکتے, کیا رائے ہے تمہاری. دونوں سٹائل ہم لائیں گے کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا, یہ کیا رائے ہے تمہاری. ان اللہ, یہ کہ اللہ کے بارے میں, یہ کہ اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء, یہ کہ نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی. جی مجھے تو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. فسلکہ, بس چلاتے ہیں اس کو, ینابیع, سوتوں میں, چشموں میں, انڈر گراؤنڈ وہ چلتا ہے, فی الارض, زمین میں. ثم یخرج بہ, پھر اس پانی کے انڈر گراؤنڈ لیول جب وہ اللہ کے حساب کے مطابق وہ پورا ہوتا ہے تو نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے سے, بھی اللہ وہ نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے زراعت کے لیے بڑی کھیتیاں, مختلفاً الوانہ, ڈفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں لیکن پانی ایک ہی پلایا جا رہا ہوتا ہے. آپ میں سب رنگوں صورت میں الگ, فیملی وائز الگ, ملک وائز الگ, کنٹری وائڈ, ہم پورے دنیا میں اپنے اپنے طور پر بٹے ہوئے ہیں, لیکن سارے یہود, نصارہ, مشرکین مکہ, تمام انبیاء کرام نے ایک ہی تعلیم دی ان تمام لوگوں کو, ایک ہی وحی کا پانی پلایا گیا. سب کے الگ کلرز نکلتے ہیں, الگ شکل نکلتی ہے, الگ اعمال نامے نکلیں گے, الگ ڈی این اے ہوگا, لیکن سب کو ایک ہی کام دیا گیا, ایک ہی فارمیٹ, ایک ہی حکم, اور ہر نبی نے آ کر اس حکم کی تائید کرتے گئے, تصدیق کرتے گئے. تمہیں نظر نہیں آتا, تمہیں اللہ کی یہ شان نظر نہیں آتی, اور تم معجزات کے بھی پیچھے پڑے ہو, اور تم اللہ کو اگنور کرتے ہو, اللہ کی باتوں کو فور گرانٹڈ لیتے ہو. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ الم ترا, تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ ایک پانی سے کیا کچھ کرتے ہیں, ولولہ مچاتے ہیں, پھر وہ یہیج, پھر وہ سوکھتی ہے, اللہ اس کو تم کو دکھاتے ہیں کس طرح سے وہ رونق پکڑتی ہے, پھر وہ سوکھتی ہے. فتراہ مصفرا, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے, پیلی پڑ جاتی ہے. ثم یجعلہ حطاما, پھر وہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ, چورا چورا. واقعی میں نے تو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا یہ اللہ کی شان. سوچئے, معجزات مانگنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اب کاہے کے معجزات مانگ رہے ہو, کون سے معجزات کی انتظار میں ہو کہ کوئی قرآن پڑھا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تم بتا دو کہ زیور کہاں چوری ہوا, تو تم بتا دو کہ کیا پڑھنا ہے. بھائی ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے ہیں. تو کہا اتنے سال پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب تم پر کچھ کشف نہیں ہوتا. نہیں بھائی, ہم پہ نہیں ہوتا کچھ کشف, اللہ معاف کر دے. تو یہ ہم پر دیکھیں نا, یہ کشف ہوا نا کہ اللہ نے ہم پر پانی کھول دیا, پانی سے ہمیں آخرت یاد دلا دی کہ کیا ایک پانی یہ کام کر سکتا تھا, کیا یہ کون نازل کر رہا ہے, تو تم جنت کے معاملے میں اتنے ڈاؤٹ فل کیوں ہو. تو ہم نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ, ہم سرینڈر ہوتے ہیں کہ واقعی انشاءاللہ جو آپ نے کہا ہے کہ اچھے کام کرو, تو کیوں, وہ اس لیے کہ انشاءاللہ اچھا اس کا بدلہ ضرور ملے گا. ان فی ذلک لذکر. اب بتائیے پانی میں ذکر کہاں سے آ گیا؟ سوچئے, یہ اللہ نے اگزامپل دی ہے, میں نے نہیں دیا ہے کہ آکورڈ ہو.
ایک انسان نے دیا، ہم کہیں بھائی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، پانی کی مثال دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں، اس آیت میں نصیحت نامہ بہت ہی بڑی نصیحت ہے، تو کوئی اس کو اگری کرے گا، کوئی کرے گا کہ فضول باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ بولے گا ریلیونٹ نہیں ہے، کوئی کہے گا ارریلیونٹ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں پانی کی مثال دے کر، اور پچھلی آیتیں جنت کی دے کر، اس سے پچھلی آیتیں آخرت کی دے کر، اس کے اندر نبی بچا نہیں سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ زمر میں کہ تم کسی سے کیوں محبت کرتے ہو، کیا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں بچا لے گا اور ولی بناتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، تو ٹھیک ہے اللہ بھی تمہاری محبت کو اچھی طرح پرکھتے ہیں کہ تم اس سے محبت کس ڈائمنشن میں کرتے ہو، کہ کیا وہ واقعی غیب سے کوئی مدد کرنے آئیں گے، قبر میں تمہاری اتر کر آئیں گے، یا تم عمل کرو گے، فالو کرو گے۔ اور اس کے درمیان بہت خوبصورت آیت آ گئی کہ وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، یستمعون القول۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں سورہ زمر کو اپنے اندر کیسے سمولوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ جو میں پڑھ رہی ہوں کاش میں لوگوں تک یہ پہنچا سکوں کہ میں نے کیا سمجھا۔ بخدا جب آپ پڑھیں گے آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہی ایسا بڑا معجزہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے اللہ سورہ زمر نے تو دماغ کو ہلا کے رکھ دیا کہ کیا اللہ بول گئے، کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کو بہترین طور سے عمل کرتے ہیں۔ اے میرے رب بس آپ نے تو ہمیں ٹوٹل سرنڈر کر دیا، بس واقعی ہمیں دل سے بھی اچھا کر دیجئے۔ اچھا جی آگے اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ پانی کی مثال اور یہ سب دیکھ کر اولو الالباب کے لیے نصیحت ہے۔ اب جناب 22 آیت نے بھی تہلکہ مچا دینا ہے آپ کے دل میں۔ اگر آپ غور سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ 22 آیت تو آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے پازیٹیو اثرات تو ہم پر۔ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے کہ افمن شرح اللہ، کیا پس جو شخص کے لیے شرح، آپ لوگ اردو میں پڑھتے ہوں گے کی بک جس میں آنسرز لکھے ہوئے ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے شرح۔ اوکے، ہم بھی کہتے ہیں شرح صدر، سینے کا کھل جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہو۔ سینے کا ترجمہ ہے صدر، یہ جو ہمارے کراچی والا صدر بھی ہے، یہ صدر اس لیے ہے کہ یہ سینٹر میں ہے سٹی کے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی پیاری عربک ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں بہت پیاری عربک ہے، بہت ہی نیئرسٹ ہے اردو سے۔ تو افمن شرح اللہ صدرہ، کیا پس جس شخص کے لیے کھول دے اللہ تعالی سینہ اس کا، للاسلام، اسلام کے لیے۔ اب یہ کیسے کھلتا ہے؟ تو اس کی اپوزٹ آیت آپ کو بتائے گی، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں کوئی آیت سمجھ نہیں پاتی ہوں تو میں تحمل سے کام لیتی ہوں کہ آگے آیت کی اینڈنگ مجھے وہ آیت سے بتائے گی جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، یا بالکل نیکسٹ آیت ہی انشاءاللہ وہ آیت کو کھول دے گی کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہو۔ تو اب ایک پوائنٹ پر تو مجھے لگا کہ یہ تو اللہ فیوریٹزم کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو انفیئر ہے کہ جی اللہ کھولتے ہیں تو اللہ جس کا نہیں کھولتے ہیں تو کیا مطلب ہے، یہ تو میرا کیا قصور ہے۔ تو آپ پوری آیت آپ نے بھی بڑے تحمل سے پڑھنا ہے کہ اللہ اپنے لا کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، جیسے اس وقت آپ زوم پر آئے ہوئے، یہ آپ کا سینہ اس وقت اس آیت کو، اس کلاس کو سننے کے لیے کھلا ہوا ہے، یعنی آپ نے تہیہ کیا کہ میں نے یہ 30 منٹس نکالنے، آپ نے ہم نے سارے فون بند کیے، چولہے ہم نے بند کیے، واشنگ مشین بند کیا، ہم نے کہا بھائی پڑھانے کا وقت ہے، مہمانوں کو بھی کہا آپ کو میرے پاس آنا ہو تو آ جائیے، نہیں تو 30 منٹس کے لیے میں جا رہی ہوں۔ یہ سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، ٹائم، سپیس، وقت، محبت، اور سب سے بڑھ کر اس کی امپورٹنس، سب سے بڑی اس کی امپورٹنس آ جائے جس کے لیے ایزی فیل کرنا، ایزی فیل کرنا کہ آپ نے اپنی آفیسز کو بھی، ہماری کئی بچیاں پارلر بھی جاتی ہیں تو ماشاءاللہ جو پارلر والی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے نون کر دیا ہے کہ یہ پارلر میں اتنا آدھا گھنٹہ سب نے کلاس جوائن کرنا ہے، تو اگر کوئی کلائنٹ بھی ہے آپ کو جانا ہے تو چلے جائیں، لیکن یہ ہم 30 منٹس کلاس جوائن کر رہے ہیں۔ تو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اسپیس مل گیا، یعنی اس کو بات اچھی لگ رہی ہے، اس کو کنسنٹریٹ کرنا ہے۔
آگے بھی انشاءاللہ آپ کو یہی آیت اللہ کھولیں گے. فَهُوَ عَلَى نور، بس وہ نور پر کہلائے گا کہ وہ روشنی حاصل کرتا ہے اس وقت، کیونکہ اس نے بھی سکون سے نا اپنے آپ کو لوز کر لیا، کہا کہ میں بہت ڈھیلا ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کی باتیں بتاؤ. تو جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، اللہ نے یہ کریڈٹ اپنے اوپر لیا، کیونکہ آپ نے جب وقت نکالا تو اللہ نے کہا میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ٹھیک ہے، بڑی پیاری آیت ہے. میں نے آپ سے کہا نا آپ کی دنیا بدل دے گی آیت، کہ آپ مارے پیٹے بھی اس کے لیے وقت نکالیں گے کہ بھائی خود بخود میری عادت ہونی ہے. تو جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، بس وہ نور پر کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ایک روشنی میں چلتا ہے، اس کے پاس ایک ڈیسیشن پاور بھی ہے. مر رب بھی، وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، یہ اللہ نے اس کو سرٹیفائیڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے پھر بھی آیت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شرح اللہ صدرہ للاسلام ایکچول کیا ہے، تو اب دیکھیں اس کا اپوزٹ مجھے بتائے گا اور کلیئر. فویل، فویل جو نور پر ایک تو ہے، پس برباد ہوگا وہ شخص، پس ہلاک ہوگا وہ شخص، تباہ ہوگا. للقاسیۃ قلوبہم، جس نے اپنے دل کو سخت رکھا ہوا ہے، سپیس نہیں دیتا، سنتا نہیں ہے، وقت نہیں نکالتا، بیٹھتا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے جناب، سب بہت بزی ہیں اپنی لائف میں، سب بہت بزی ہیں لائف میں. تو غور کیجئے کہ اس کا اپوزٹ کیا آیا، بس برباد ہوں گے جنہوں نے اپنے دلوں کو انگیج رکھا دوسرے کاموں کے لیے. تھوڑی دیر میں نہیں نکال سکتے ہو سمجھنے کے لیے. اس کو اللہ نے سخت دل کہا. جو ہمیشہ بزی رہتا ہے نا، جس کو اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں ملتا نا، اللہ نے اس کو سخت دل کہا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی نے مجھے متکبر کہا تو میں اور اچھی بننے کی کرتی ہوں اور گر جاتی ہوں، اور عاجزی ان کے ساری، ہر وقت اسمائلنگ فیس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اس نے مجھے متکبر سمجھا ہے، میں نہیں ہوں متکبر، میں متکبر نہیں ہوں. تو اللہ نے جب کہا کہ اگر تمہیں ٹائم نہیں ملتا نا تو تمہارا دل بہت سخت ہے، آپ نے کہا نہیں نہیں میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں اللہ کے لیے وقت نکال سکتا ہوں، تو آپ کا دل نرم ہو گیا. آپ نے سپیس لیا کہ ہاں ہاں جو بولے گا بولنے دو، اگر قرآن سے بتا رہا ہے سننے میں کیا جا رہا، فیصلہ تو مجھے کرنا ہے. تو برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے. للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے تباہی بربادی ہے جن کے دل سخت ہیں. من ذکر اللہ، من ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی ذکر میں اس کو سمجھنے کے لیے وہ سختی سے کام لیتے ہیں اور ہضم نہیں کر پاتے ہیں توحید کو یا اللہ کی بات کو، یا تھوڑی دیر کانسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں، تو برباد ہوں گے یہ لوگ. اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلم کھلا بھٹک گئے ہیں. اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں. اللہ تو فتویٰ دے سکتے ہیں نا، اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ جن کو بالکل ٹائم نہیں ملتا، جو بہت سخت دل ہیں، جو اپنے پرانے مذہب کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں قرآن سننے سے، یہ کھلم کھلا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور اسی کے ہی ساتھ جو خوبصورت جوائننگ تھی کہ اللہ نزل احسن الحدیث. کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو جب اللہ کو مانتے ہو اور جنت بھی چاہیے اور بظاہر یہی بتاتے ہو کہ اللہ 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 آپ کے لیے سب سے افضل ہے، اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. تو اللہ نے نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمائی بہترین حدیث کتاب کی صورت میں، متشابہن، جس کے تمام باتیں مشابہت رکھتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، مسانی، بار بار ریپیٹیشنز اس کی ہوتی رہتی ہیں. تقشعر منہ جلود، کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے سن کر. چمڑی یا جسم، ہم وہ رونگٹے کھڑے ہونا جو کہتے ہیں نا کہ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے. یخشون ربہم، جن کو اپنے رب کے آگے جواب دہی سے خوف ہے کہ اللہ مجھے کیا میں جواب دوں گا کہ میں نے وقت ہی نہیں نکالا. کیونکہ ایک ایک چیز آپ کے سسٹم میں جا رہی ہے کہ آپ نے اتنے منٹ نکالے اپنی نماز کے لیے، وہ آپ کی اپنی نماز تھی، آپ نے اتنا تدبر کیا، آپ نے اتنا ٹائم لوگوں کو دیا، آپ نے جو کچھ کیا، آپ کو ایک ایک چیز کا انشاءاللہ معاوضہ ملے گا.
جس دن میری اور آپ کی نا بس اینڈ ہوئی نا، نماز جنازہ ہوئی نا، اس سے ہی پہلے، نماز جنازہ سے بھی کتنی دیر پہلے میری اور آپ کی فائل کلوز ہو چکی ہوگی. سوچئے. اللہ مجھ کو اور آپ کو سرخرو رکھے. جب کبھی ہمیں اللہ اپنے پاس بلائے، ہم اللہ کے نیک بندوں میں ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں قرآن سے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے جلد اور ان کے دل الی ذکر اللہ. یعنی کہاں سرنڈر ہوتے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے، ڈر گئے، لیکن پھر کہاں سرنڈر ہوتے ہیں؟ ثم تلین، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے جسم، ان کی چمڑیاں، ان کے دل الی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کی طرف انہوں نے جھک جانا ہے، وہاں پر ہی انہوں نے گیو اپ کرنا ہے کہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت. کہ بندہ کہاں جا کر اپنا فیصلہ دے دیتا ہے کہ بس اللہ اب وہی ہوگا جو آپ نے کہا ہے. یہدی بہ من یشاء، یہ پھر اللہ کی بات قانون کی آ گئی. وہ اللہ رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، بہ، اس بات کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کے اندر کوئی ضد نہیں ہے، تو اللہ پھر اس کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. ہمارا ٹاپک کہاں سے چلا؟ سینے کو اسلام کے لیے کھول دینا. اللہ کی طرف سے ہم نے اپنے بچوں کو عادی بنایا اسکول میں بیٹھنے کا، کلاس میں بیٹھنے کا، کسی بھی چیز کے لیے ہم نے اس کو یوز ٹو کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ جب میں، آپ، ہمارے بچے اس کو سنیں گے تو پھر کویسچن بھی تو ریز ہوں گے نا. ہم تو وہ سمن بکمن لوگ ہیں کہ اگر آپ پوری محفل میں کہیں جی کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے، سب چپ، کوئی کویسچن نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ سب کو پورا قرآن آتا ہے؟ تو کیا آج کا لیکچر کوئی دے سکتا ہے؟ سب چپ. نہ کویسچن ہے، نہ ہاٹ سیٹ پر آنا ہے، نہ درس دینا ہے، نہ سمجھانا ہے کہ آج اگر میری طبیعت صحیح نہیں، آپ آ کر ذرا سیٹ پر بیٹھ جائیں، تو نہیں آپ کہہ دیں. تو ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے گھر گھر میں مدرسے ہوں، ہمارا ایک ایک بچہ اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے فوراً تیار ہو. جیسے اسکول کے لیے ٹیچر کہتی ہے کون یہ اعلان کرے گا، کون اناؤنس کرے گا کل کی چھٹی کا، تو کوئی بھی آتا ہے اور بچہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے. اللہ ہمیں اس سے زیادہ کانفیڈنٹ نصیب کرے. نہ ہمارے پاس کانفیڈنس ہو اللہ کی بات کے لیے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی وہ بات، اور وہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگانا ہے، تھوڑی دیر کا. تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ بھٹکا دے فما لہ من ہاد، بس نہیں ہے پھر اس کے لیے ہادی. تو اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کو بھٹکاتے نہیں ہیں، یہ ڈن ہے، یہ بات طے ہے. اللہ بیٹھے بٹھائے، اللہ آپ سب کو، مجھ سب کو جنت دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کس کو بھٹکا دیتے ہیں؟ جو اگنور کرتا ہے، جو اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، جو اپنے سینے کو کھولتا نہیں ہے، وقت نہیں نکالتا. اللہ تعالی ہم سب کے اس وقت کو قبول فرما لے، جو میں اور آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اس کو قبول فرما لے، اور یہ جو پیاری سی اللہ نے جنت کا نظارہ کرایا ہم سب کے لیے وہ آراستہ کر دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.